آج کی اسٹوری ہے سرکٹا بھنگ۔ مینک ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں برانچ مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ ایک دن مینک کو آفس سے گھر جانے کے لیے لیٹ ہو گیا۔ سردی کی موسم ہونے کے کارن رات بھی جلدی ہو گئی تھی، ٹھنڈ بھی بہت شروع ہو چکی تھی۔ راستے میں چلتے چلتے مینک کو اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے، رک جاؤ۔ مینک وہیں پر رک گیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر سے وہی آواز سنائی دی، سامنے دیکھا۔ مینک نے سامنے دیکھا تو اسے زمین پر کچھ چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ مینک دوڑ کے اس چیز کے پاس گیا اور دیکھا تو یہ کوئی سادھارن چیز نہیں تھی بلکہ ایک چمکتا ہوا ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی چمک دیکھ کر مینک کی خوشی کا پار نہ رہا، لیکن مینک کو کہاں پتا تھا یہ کوئی سادھارن یا بلکہ ایک مایاوتی ہیرا تھا۔ اچانک اس ہیرے میں سے آواز آئی، اگر تمہیں اور ہیرے چاہیے تو اس زمین کو کھودو، اس زمین کے نیچے بہت سارے ہیرے ہیں۔ مینک خوش ہو گیا۔ اس نے اس ہیرے کو اپنی جیب میں ڈالا اور زمین کھودنا شروع کیا۔ قریباً 2 فٹ کھودنے کے بعد اچانک مینک کو ڈر کے مارے چلانے لگا۔ اس کارن اس کا سنتولن کھو گیا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ اس گڈھے میں سے ہیرے موتی نہیں بلکہ کسی انسان کا کٹا ہوا سر ملا۔ اچانک وہ سر ہوا میں اڑنے لگا اور بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی ہانی نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں بہت سارے ہیرے جواہرات بھی دوں گا، بس میری بات دھیان سے سنو، میں جہاں جاتا ہوں وہاں میرے پیچھے آؤ۔ پھر وہ سر ہوا میں اڑا اور جنگل کی اور بڑھنے لگا۔ قریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ سر رک گیا۔ مینک بھی رک گیا۔ پھر اس سر نے مینک سے کہا، اس زمین کے بھیتر بہت سارے ہیرے ہیں، موتی جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اس زمین پہ کھودو، کام شروع کرو۔ مینک خوش ہو گیا اور اس زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کھودتے کھودتے اس زمین کے نیچے ہیرا موتی تو نہیں بلکہ اس سر کا کٹا ہوا دھڑ ملا۔ اس سر نے کہا، اب تمہیں ایک آخری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تمہیں کہیں سے ایک لوٹا خون لانا ہوگا۔ مینک نے بولا، 1 لوٹا خون؟ پر میں 1 لوٹا خون کہاں سے لاؤں گا؟ اس سر نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ ڈراؤنا چہرہ مینک کو ساتھ لے کر تھوڑی دور پر گیا۔ وہاں پر اسے ایک انسان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سر بولا، اس انسان کو مینک کا خون لے آؤ۔ مینک ڈر گیا اور بولا، نہیں نہیں، یہ مجھے نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا، پھر تمہاری پوری زندگی نرک بن جائے گی۔ مینک نے ہاتھ جوڑا اور کہا، مجھے معاف کر دو، اگر میں نے اسے مارا تو مجھے پولیس گرفتار کر دے گی اور مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اس سر نے اپنے تنتر منتر کی شکتی سے چھری اور لوٹا پرکٹ کیا اور غصے سے بولا، اگر تم میرا یہ کام نہیں کرو تو میں تمہیں پوری پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مینک نے مجبوری میں آ کر اس آدمی کو مار ڈالا اور اس کا خون لے کر اس سر کے پاس گیا۔ وہ سر خون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، یہ خون میرے شریر پر ڈال دے۔ اس شریر کے کہنے پر مینک نے خون کو اس کے شریر پر ڈال دیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ کٹا ہوا سر اس شریر سے جڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر مینک کی حالت اب خراب ہونے لگی۔ وہ اس بھوت کو دیکھ کر کافی ڈر گیا۔ جیسے ہی بھوت زندہ ہوا تو زور زور سے ہنسنے لگا اور ڈراؤنی آواز سے بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تمہیں مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ اب میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ اس پورے شہر کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ڈر کے مارے مینک کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنا جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑا، لیکن اس بھوت نے چھلانگ لگا کر مینک کو زمین پہ گرا دیا اور بولا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب میں تمہارا مانس کھاؤں گا۔ جیسے ہی اس بھوت نے مانس کھانے کے لیے آگے بڑھا کہ ترنت ہی اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ مینک سمجھ نہیں پایا آخر یہ چمتکار ہوا کیسے۔ جب مینک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک اگوری بابا کھڑے تھے۔ اس اگوری بابا نے کہا، جب تم اس آدمی کو مار کر اس کا خون لے جا رہے تھے تبھی میں نے دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اسی لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک چلا آیا اور میں نے اپنی منتر کی شکتی سے اس بھوت کو پھر سے مار دیا۔ اب تم نشچنت ہو کر اپنے گھر جاؤ، اب تم پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔
آج بھی مینک اس بات کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔